وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام کی تعلیمات میں کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کی خاص اہمیت، بچے ہوں، بچیاں ہوں، عورتیں ہوں اور بوڑھے ہوں، بڑھاپا، یہ زندگی کا وہ حصہ ہے کہ آدمی خدمت کا، توجہ کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، اسے خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بڑھاپا، اور یہ صرف اسلام کا حسن ہے اور اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں جہاں بڑھاپے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کا خیال، اس کی رعایت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے حقوق کی کتنی تاکید فرمائی ہے، یہ صرف اسلام کے دامن میں، ورنہ آپ مغرب میں دیکھیں گے تو بوڑھوں کو معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اولادیں اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہیں، بلکہ اب تو مغرب میں آواز اٹھنے لگی ہے کہ بوڑھوں کو ختم ہی کر دیا جائے، یہ معاشرے پہ بوجھ بن جاتے ہیں، معاشی طور پہ ملک پہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، کام کے ہوتے کوئی نہیں، اخراجات ان پر ہو رہے ہیں، ملک کی تعمیر میں ان کا حصہ کوئی نہیں، انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے، انہیں ختم ہی کر دیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ مغربی ماحول میں ماں باپ اولادوں سے نفرت کرنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اچھا تو کتے ہیں، وفاداری تو ہے نا، ایسی اولاد کو پالنے کا فائدہ ہی کیا کہ جو کل ہمیں گھروں سے نکال دیں، تو پھر وہ کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس مغربی ماحول میں کتوں کے لیے ہسپتال بھی ہیں، کتوں کے لیے ہوٹلز بھی ہیں، کتوں کے لیے ریسٹ ہاؤس بھی ہیں، کتوں کے لیے گاڑیاں، سواریاں، کپڑے، لباس، پوشاک، سب کچھ ہے، اور اس معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہاں بچے نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جوان نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں اب بوڑھے نہیں آنے والے ماں باپ کہتے ہیں ایسی اولاد کا فائدہ ہی کوئی کیا، جو کل ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کے لیے روا نہیں، جو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی تعلیمات مسلمانوں کے ہاں اگر زندہ ہے، اور جن گھرانوں میں زندہ ہے، ان کا کوئی بڑا بوڑھا ہسپتال میں چلا جائے تو اولاد کی لائن لگ جاتی ہے، ایک گیا تو دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرا آیا، تیسرا آیا تو چوتھا گیا، ایسی اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لائن لگی ہوتی ہے، اور اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ اور جہاں اسلام کی روشنی کوئی نہیں تو وہاں بوڑھا بس ایک زائد چیز بن جاتا ہے، ایک زائد چیز ہے، اور جو نئی روشنی کی تعلیم بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسلام کی روشنی سے اپنے بچوں کو ہم دور رکھ رہے ہیں، تو مغرب کے اثرات اس مخلوق میں بھی نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اب مسلمان معاشروں کے اندر بھی اولڈ ایج ہوم، گھروں سے نکالو وہاں جمع کر دو، گھر کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، راتوں کی نیندیں متاثر ہوتی ہیں، اور جہاں اسلام کی تعلیم ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اہمیت بتائی، بچے ہوں، بچیاں ہوں،
عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی اہمیت فرمایا جو بوڑھوں کا اکرام نہیں کرتا اور جنہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا ان کی عزت نہیں کرتا اور بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، تو وہ سن لے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنے تعلق کو اس سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک زندگی کا موسم ہے، بہرحال ہے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، ایک آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ آدمی یہ دعا کرتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ارذل العمر سے، عمر کا وہ حصہ جس میں آدمی بیکار ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ذہن حافظہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، صلاحیتیں صفر ہو جاتی ہیں اور 100% وہ دوسروں کا محتاج ہونے لگتا ہے، ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمر سے پناہ مانگی کہ اللہ اس عمر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن کسی گھر میں بوڑھا ہے اور اس کی بڑھاپے کی وجہ سے وہ ہماری خدمت کا اور توجہ کا محتاج ہے، تو اسلامی معاشرے اور اسلام کا تقاضا ہے اسے پوری توجہ دی جائے، اسے پوری توجہ دی جائے، اس کی پوری خدمت کی جائے۔ اس کا مرتبہ بہت ہے، اسے اللہ نوازیں گے بہت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا وہ ہے جسے اللہ نے لمبی عمر دی، اور لمبی عمر کی مثال ایسی ہے جیسے سرمایہ بہت دیا۔ عمر کی مثال سرمایہ کسی ہے، جتنی عمر لمبی ہوگی سرمایہ زیادہ ہوگا، جتنی عمر لمبی ہوگی سرمایہ زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا جسے اللہ نے لمبی عمر دی، گویا کہ اسے سرمایہ بہت ملا، اور اس سرمایہ کا اس نے سرمایہ کاری صحیح جگہ پر کی، یعنی اس کے عمل بھی اچھے ہوئے۔ اس عمر جو اللہ نے اسے سرمایہ دیا ہے اس سے سرمایہ کاری صحیح کی، یعنی اس کے عمل بھی اچھے ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہے اور عمل بھی بہت اچھا ہے۔ عمر بھی لمبی ہے، عمل بھی بہت اچھا ہے، یعنی سرمایہ بھی خوب ملا اور سرمایہ کاری بھی خوب ہوئی، سرمایہ کاری بھی خوب ہوئی۔ ہاں سرمایہ ملا لیکن اسے غلط جگہ پہ لگا دیا تو وبال ہے، مصیبت ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ فأی الناس شر، برا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو بہت لمبی پائی عمل خراب ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بس اوقات میرے عزیزو، زندگی کے گناہ اور جوانی کے گناہ اور یہ گناہ زندگی کی ایسا حصہ بن جاتے ہیں، عادت بن جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں جسم میں طاقت نہیں رہتی گناہ کرنے کی، لیکن عادت سے مجبور ہوتا ہے، عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ زندگی ہی گناہوں میں گزر رہی ہے، عادت سے مجبور ہے۔ زندگی بھر قرآن نہیں دیکھا، بڑھاپے کے اندر بھی ٹائم پاس کر رہا ہے گندگیاں دیکھ کر، فلم دیکھ کر، ہاں ٹائم پاس ہو رہا ہے گندگیاں دیکھ کر۔ اگر جوانیوں میں قرآن کی عادت ہوتی، تلاوت کی عادت ہوتی، تسبیحات کی عادت ہوتی تو یہ بہترین موسم تھا، تنہائی میں خلوت میں قرآن لیا اور مصروف ہو گیا، سکون ہے، کمائی ہو رہی ہے، نہ دنیا کے کام کاج، پوری فرصت ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ لیکن عادت ہی خراب ہے، عادت ہی خراب ہو گئی، بڑھاپے میں گناہوں میں لذت کوئی نہیں، مزہ کوئی نہیں، لیکن عادت سے مجبور ہے، عادت سے مجبور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین آدمی ہے جسے اللہ نے سرمایہ تو خوب دیا، عمر تو بہت لمبی دی،
لیکن اس نے قدر نہیں کی، اس نے قدر نہیں کی، اس نے قدر نہیں کی، اور اس سرمایہ کو غلط جگہ پہ ضائع کر دیا، اپنے لیے وبال بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بوڑھا آدمی ہے، اگر اس کو اللہ رب العزت عمر بہت دے دے اور اسلام میں وہ بوڑھا ہو، یعنی اسلام میں جوانی گزری، بڑھاپا بھی اسلام میں ہوا، اور پھر اس کی تسبیحات اور تکبیرات سبحان اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت افضل آدمی ہے۔ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن، کوئی ایمان والا اس سے زیادہ فضیلت والا نہیں، جس کو اللہ نے جوانی بڑھاپا اسلام کی حالت میں عطا فرمایا، اس لیے کہ اس کے پاس سرمایہ بہت ہے، اس کی نمازیں بہت ہیں، اس کے تہجد بہت ہے، اس کی تلاوت بہت ہے، اس کی عبادات بہت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم عملا، تم میں وہ بہت بڑا آدمی ہے جیسے اللہ نے عمر بہت دی اور عمل بھی بہت اچھا عطا فرمایا۔ اور لوگوں کو ترغیب کیا دی؟ ان کی عزت کرو، ان کو احترام دو، ان کی عزت کرو، ان کو احترام دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ضیف سلطان المقصد۔ فرمایا اللہ کی عزت کرنا ہے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، سبحان اللہ، کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا، اور جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے اور قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہے، اس کا اکرام بھی ایسا جیسے اللہ کی عزت کرنا۔ عادل بادشاہ، جسے اللہ رب العزت نے اسلام کے عدل کے مطابق نظام حکومت چلانے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کا اکرام کرنا بھی ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت اور احترام کرنا۔ یہ تین قسم کے قسمیں ایسی ہے کہ اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ ان کی عزت ایسی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا۔ ان سے عزت کرنا علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عزت ہے، اس کے دل میں اللہ کا احترام ہے۔ یہ بوڑھے کا مقام ہے، اور بوڑھا اگر ماں مل جائے، بوڑھا اگر باپ مل جائے تو اس گھرانے کے تو نصیب جاگ گئے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کے قدموں میں ہے، جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اور آپ فرمانے لگے کوئی آدمی بڑھاپے میں ابا کو پائے یا اماں کو پائے یا دونوں کو پائے اور خدمت کر کے پھر بھی جنت میں نہ جائے، یہ تو پھر ازلی بد نصیب ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ یہ ہلاک ہی ہو جائے، پھر یہ ہلاک ہی ہو جائے۔ اس کے نصیب اتنے جاگے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا، ایک کو یا دونوں کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لائے، بیت اللہ کا طواف کرایا تھا۔ اس زمانے میں گرمی کی شدت اور بیت اللہ کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے، گرمی کا موسم تھا، آسمان گرمی پھینک رہا تھا، زمین تانبے کی طرح گرم تھی، یہ موجودہ سہولیات تو تھی نہیں۔ اور ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا، اور آ کر کہنے لگا پوچھنا یہ ہے عبداللہ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگے عبداللہ جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا نا، اور درد جو اٹھایا تھا، ایک درد کا بدلہ ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی، ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو اس نے درد اور تکلیف تیری پرورش میں تجھے جننے میں اٹھائی ہے، تجھے اٹھائی ہے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بڑھاپا ایک خدمت کا محتاج ہوتا ہے، توجہ کا محتاج ہوتا ہے، اور جسے کہیں کہ وہ چاہتا ہے اس کو توجہ ملے۔ آدھی بیماریاں بڑھاپے میں تو اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ ہر آدمی اس سے کٹتا ہے، ہر آدمی اس سے کٹتا ہے،
ہر آدمی نے اسے نظر انداز کر دیا، اس کی بیماریاں اور بڑھ جاتی. تو خود دیکھو یہ بڑھاپا اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے. آ جائے تو کوئی روک سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ہے، آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے. آنا اختیار میں نہیں ہے، آ جائے گا. اگر زندگی ہے تو آ جائے گا، اور آنا کے بعد پھر یہ جاتا نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعائیں تو کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ محتاجگی سے بچا، معذوری سے بچا، نکمی عمر سے بچا. لیکن اگر گھر میں کوئی آ جائے کسی کی زندگی میں تو اس کی خدمت، اسے توجہ دے کر اللہ کا قرب پایا جا سکتا ہے. اور خود اللہ رب العزت سے توفیق مانگے کہ بڑھاپے آنے سے پہلے کچھ نیکیوں کی ایسی عادت بن جائے، ایسی عادت مل جائے کہ پھر اللہ سے خلوت میں انسیت حاصل ہو جائے. کوئی متوجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا، تنہائی ہے، سبحان اللہ، اسے اپنے اللہ سے انس ہے تو خلوت میں بھی جلوت میں ہے. اسے تنہائی ہے ہی نہیں، یہ ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ ہے. تو اگر جوانی ہی میں اچھی اچھی عبادات کا آدمی عادی بن جائے، اور خصوصاً تلاوت قرآن. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جسے زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول نصیب ہوا، زندگی بھر کثرت کے ساتھ، وہ بڑھاپے کے جس موسم میں جاتا ہے اللہ اس کی عقل و دانش کو سلامت رکھتے ہیں. عقل و دانش کو سلامت، کثرت سے قرآن کی تلاوت. یہ جو قرآن میں 7 منزل ہیں نا، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزلیں، 7 منزلیں، یہ عام مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا. ہفتے میں ایک عام مسلمان قرآن ختم کر لیا کرتا تھا. عام مسلمان ہفتے میں قرآن ختم کر لیا. اس امت کے خواص تو تلاوت میں بہت ہی آگے تھے، عام مسلمان بھی اتنی تلاوت کرتا تھا. اب تو بھائی سال تو کم ہیں، بس اوقات سالوں گزر جاتے ہیں اور تلاوت نہیں ہوتی. اور کتنے ایسے ہیں جنہیں تلاوت کرنا بھی نہیں آتی، تلاوت کرنا بھی نہیں آتی، بڑے تیز ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ ہوشیاری ہے مارکیٹنگ میں اور بازار میں اور کاروبار میں اور لین دین میں. ارے بھائی جو سرمایہ ہے اور جو کام آنے والا ہے اس سے تعلق ہی نہیں بنایا. تو میرے عزیزو کچھ ایسا ہو جائے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ کوئی کام رمضان میں شروع کر لیا جائے نا اچھی نیت سے اور ہمت اور حوصلے سے، اللہ اسے سارے سال کی توفیق دے دیتے ہیں. سارا سال اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. تو اچھا موسم ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے. اسی رمضان کے اندر اپنی ایک تلاوت کا معمول بنا لیا جائے، اچھا خاصا معمول بنا لیا جائے، اور پھر اللہ سے ساتھ ساتھ مانگتی رہیں اللہ سال بھر اس کا معمول نصیب فرما دے. بہت مبارک ہو جائے گا، بہت مبارک ہو جائے گا. رمضان ہی میں اس کا معمول بنا لیا جائے، اچھا خاصا اہتمام ہو جائے، اور پھر اللہ سے تہجد میں، افطاریوں میں، دعاؤں میں مانگتے بھی رہیں اللہ زندگی بھر کا معمول نصیب فرما دے. تو میرا عزیزو بہت اچھی چیز ہے، بڑھاپے کا یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے تلاوت قرآن. سبحان اللہ، بہت شاندار وظیفہ ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں نکمی عمر سے محفوظ فرمائے، اور جب تک زندگی دے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اپنی بندگی اور اطاعت کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله.